بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ ایوری ون از گڈ اینڈ فائن. مائی ٹوڈیز ٹاپک از ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشنل سائیکالوجی. It is all related to students and teachers. So let's start our today's topic. کس طریقے سے ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے وہ آپ کے ٹیچنگ کو افیکٹ کرتی ہے، کس طریقے سے ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آپ کے بچوں کی لرننگ پروسیس کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے جو ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں وہ ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کیا کون کون سے ایسے ڈفرینٹ ویز ہیں، ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں، ڈفرینٹ ٹپس ہیں جن کو آپ یوز کر کے ایک بیٹر وے میں ایجوکیشن کا جو ایک لیول ہے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں، ہیونگ این ایکسپیرئنس ود سم سبجیکٹ لائک میتھس، فزکس، بایو کیمسٹری، اردو، اسلامیات از گڈ. ٹھیک ہے، بٹ ہاؤ یو کین ٹرانسفر یور نالج فرام ون پرسن ٹو اندر افیکٹولی، دیٹ از اندر تھنگ. پڑھا تو سب لیتے ہیں، پڑھانا ایک سبجیکٹ، ایک آپ نے پڑھا ہے، آپ کی اس میں کمانڈ ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے اس کو آپ اسٹوڈنٹس پہ اسٹوڈنٹس کو وہ اپنا جو نالج ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو مطلب اپنا جو اسپیسیفک آپ کا ایک سبجیکٹ ہے، ریلیونٹ سبجیکٹ ہے، اس کے اکارڈنگلی جو آپ ٹیچنگ کرتے ہیں وہ تو بہت اوبویسلی ایک اچھی چیز ہے. بٹ جو اس وقت یہاں پہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ وہ کون سا طریقہ ہے، ایسا بیسٹ طریقہ ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا نالج جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تک افیکٹولی اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں. وہ صرف ٹرانسفر کرنا نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹس کا اس پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے اور ان کا لرننگ پروسیس کس حد تک آپ کے ٹیچنگ میتھڈ سے، آپ کے جو آپ جس طریقے سے ان کو سکھانا چاہ رہے ہیں، کیا آپ ان کی جو نیڈس ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ آپ نے ایک بچے کو نہیں پڑھانا، وین یو ول ان سم انسٹیٹیوٹ، تو وہاں پہ ایک کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس ایک کلاس میں جو اگر 34 اسٹوڈنٹس ہیں، دیز 34 ہیو 34 مائنڈس. ان کے سب کے دماغ مختلف ہیں، ان کی سوچ مختلف ہے، ان کی ایبلٹیز مختلف ہیں، ان کی کوگنیشنز مختلف ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر انڈیویجول ڈفرینسز سب کے ہیں. مطلب ایک بچہ ایک سوچ رکھتا ہے اور اس کے انڈیویجول ڈفرینسز کچھ ہیں، دوسرے کے کچھ ہیں، تیسرے کے کچھ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ ان انڈیویجول ڈفرینسز کو انڈرسٹینڈ کر کے بچوں تک اپنا جو آپ کا تعلیم دینے کا ایک مقصد ہے وہ پورا بھی ہو سکے. اور اب بچوں کے جب انڈیویجول ڈفرینسز کو لے کر چلتے ہیں تو آپ کا ٹیچنگ میتھڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور وہ پھر بہت اچھے طریقے سے افیکٹ کرتا ہے. اس میں پھر آپ لرننگ پروسیس بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، جو نیکسٹ ہم یہاں پہ کچھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہاؤ کین یو امپروو یور ٹیچنگ اسٹریٹجیز اینڈ ہاؤ کین یو امپروو یور ایجوکیشنل لیول اینڈ سم تھنگ دیٹ افیکٹ اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، لرننگ ان کی بہتر ہو سکے. اور آپ کا کون سے ٹیچنگ میتھڈس ہیں جو آپ اپلائی کر کے ایجوکیشنل سسٹم کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اکارڈنگ ٹو آر ایجوکیشنل سائیکالوجی، سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آل اسٹوڈنٹس لرن ڈفرینٹلی. ہر بچہ جو کلاس میں، جیسے ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا انڈیویجول ڈفرینسز کا، کہ ہر ایک بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ سوچ کا، ڈفرینٹ مائنڈ کا، ڈفرینٹ ایبلٹیز کا مالک ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک بچے کا جو گھر کا ماحول ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ہر ایک بچے کا جو لرننگ پروسیس ہے، کوگنیشن پروسیس ہے وہ ڈفرینٹ ہے.
اسی طرح ہر بچے کا بیہیورل سسٹم ڈفرینٹ ہے، تو آپ کو ایسی اسٹریٹجیز یوز کرنی چاہیے جو کہ ہر بچہ اس سے کوپ کر سکے. ٹھیک ہے. اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یو آر یوزنگ سم فلیش کارڈس، سم ویژول کارڈس اور سم ورک شیٹس. ٹھیک ہے. کچھ اسٹوڈنٹس کو تو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ایبلٹیز اچھی ہوتی ہیں اور ان کی ایبلٹیز میں وہ چیز شامل ہوتی ہے. دے کین لرن تھرو دیز ویژول کارڈس اینڈ ورک شیٹس. لیکن کچھ بچے اس میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، بلکہ ان کا جو برین ہے وہ ہیئرنگ اور ویژولائزنگ سے زیادہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. وہ سن کے زیادہ چیزوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. وہ ورک شیٹس اور پلے کارڈ سے ان کو اس طریقے سے سمجھ نہیں آتی چیزیں. تو ٹیچرز شوڈ بی لائک ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی کلاس میں جو آپ اسٹریٹجیز ہیں پڑھانے کی، اس میں دونوں چیزوں کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے وین یو ول کم ان ٹو یور کلاس، آپ اپنا جو ریلیونٹ اس دن آپ کا ٹاپک ہے جو آپ نے پڑھانا ہے، سب سے پہلے یو ہیو ٹو بی پریپیئر فار دیٹ. آپ کو مینٹلی اس کے لیے گھر سے پریپیئر ہو کے آنا ہوتا ہے کہ آپ کو کل اپنے بچوں کو یہ نالج ٹرانسفر کرنا ہے. ہاؤ یو ول ٹرانسفر یور نالج ٹو یور اسٹوڈنٹس افیکٹولی. کس طریقے سے ایک افیکٹو وے میں آپ وہ نالج اپنے بچوں تک پہنچائیں گی کہ ان کو سمجھ بھی آئے اور انڈیویجول ڈفرینسز کے ساتھ آپ اس نالج کو کنوے کر سکیں. ٹھیک ہے. سو آپ کو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ اپنا لیکچر پریپیئر کریں گی تو ڈیفینیٹلی اٹ ول میٹ دی ریکوائرمنٹس آف اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. اس میں پھر ہر ٹائپ کے بچے، یعنی کہ اس میں جو پلے کارڈز اور ورک شیٹس والے ہوں گے ان کو بھی سمجھ آئے گی، اور آپ اپنا کانٹینٹ جو ہے اس کو جب اچھے سے سمجھ کے آئیں گی دین اوبویسلی یو ول ڈیلیور اٹ افیکٹولی. جب آپ اچھے طریقے سے بولیں گی اور ان دونوں چیزوں کو مکس اپ کر کے آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے. اپنے الفاظ کے ذریعے سب سے پہلے اپنے کانٹینٹ کو بچوں تک پہنچائیں اس آسان زبان اور الفاظ میں تاکہ بچے سمجھ سکیں، اور پھر اس کے بعد آپ ان کو مزید سمجھانے کے لیے فلیش کارڈز، آڈیو اور ویژول ٹیکنیکس کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ چیز جو ہے وہ آپ ری انفورسمنٹ بہت ہی بیسٹ ایک چیز ہے جو کہ اگر آپ ایجوکیشنل لیول، ایجوکیشنل سسٹمز میں ہم اپنا لے آئیں پراپر وے میں، تو آئی تھنک سو کہ بچوں کے اندر جو ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. بچوں کے اندر جو فیلیئرس کو لے کے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اب ری انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے، میں نے آپ کو کل بھی تھوڑا سا اس بارے میں ایکسپلین کیا تھا کہ ری انفورسمنٹ دے آر لائک سم ریوارڈس. ٹھیک ہے. ری انفورسمنٹ کسی بھی چیز کو آپ نے کوئی بھی اپنا گول اچیو کرنے کے لیے آپ نے اس کو کچھ ایسا لالچ سمجھ لیں، کوئی آسان الفاظ میں ہم اس کو کہہ لیں گے بچوں کو کوئی ریوارڈ کی لالچ دے کے، کوئی گفٹ کی لالچ دے کے، بچوں کو کوئی انسینٹیو دے کے کہ ان کو، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ یو ہیو ٹو گیو دیم کاسٹلی گفٹس، یا پھر آپ ان کو جسٹ انکریجمنٹ جو آپ ان کو کر سکتے ہیں کلاس میں کہ اگر ایک بچہ اچھا، آپ سپوز کلاس میں بتا دیتی ہیں کہ آج میں نے یہ جو ورک شیٹ کروائی ہے، کل جس بچے کو یہ یاد ہوگا، یا یہ جو ہوم ورک آج ہم نے کیا ہے، کلاس ورک کیا ہے، یہ کل جو بچہ اچھے سے نیٹلی کر کے لائے گا اور اچھے سے ٹیسٹ پریپیئر کر کے لائے گا اس کو میں کلاس کا مانیٹر بناؤں گی. ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑی ری انفورسمنٹ ہے چھوٹے بچوں کے لیے. اب چھوٹے بچے جو ہے وہ مانیٹر بننے کو ایک بہت ہی ایک اپنی سپیریئر قسم کی نا ایبلٹی سمجھتے ہیں. وہ بہت ہیپی فیل کرتے ہیں کہ ہاں کل تو میں نے کلاس کا جو ہے نا انچارج بننا ہے، میرا ہولڈ ہوگا، میں بچوں کو ڈانٹوں گا، میں بچوں کو بٹھاؤں گا، میں ٹیچرز کے ساتھ کاپیز لے کے اسٹاف روم تک جاؤں گا. ان کے لیے یہ ایک بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے. تو اس ایک چھوٹی سی ایکسائٹمنٹ کو لے کے بچے بہت زیادہ اپنے اس ٹاسک پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. اس ٹاسک پہ کام کرتے ہیں اور اس کو اپنے جو ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کو ایکسیلنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے ری انفورسمنٹ. ٹھیک ہے. ری انفورسمنٹ آپ نے اس کو یہ ری انفورسمنٹ دی کہ آئی ول میک اے مانیٹر آف دیٹ اسٹوڈنٹ دیٹ ول ورک ہارڈ. ٹھیک ہے. جس کی کلاس میں پوزیشن آئے گی اس کو میں کلر پینسلز گفٹ کروں گی. اسی طرح جیسے اب بڑے بچوں میں آپ دیکھیں تو ان میں آپ ری انفورسمنٹ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے. آپ کلاس میں ان کو کسی بھی طریقے سے اپریشیٹ کر سکتے ہیں, ان کو سم ریوارڈ دے سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ریوارڈ, چھوٹے چھوٹے سے بینیفٹس ان کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ انکریج ہو. ٹھیک ہے, انکریجمنٹ بیسیکلی انفورسمنٹ انکریجمنٹ ہے جو آپ نے بچوں کو دینی ہے, اور یہ بہت ضروری ہوتی ہے ایک افیکٹو ایجوکیشنل سسٹم کے لیے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو بھی چیز پڑھانی ہے یو شوڈ ہیو میک اٹ ریلیونٹ. ہاؤ کین یو میک اٹ ریلیونٹ؟ ہم کہتے ہیں کہ جو میتھس کا سبجیکٹ ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بچے میتھس میں بور فیل کرتے ہیں, اس کی کوسچنز, اس کی ایکویشنز, اس کے فارمولاز کو یاد کرنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے, اور بچے اس سے جان چھڑاتے ہیں. ٹھیک ہے, مینٹلی پریپیئر نہیں کر پاتے خود کو اس چیز کے لیے. تو آپ کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے سے کلوز بنائیں, چھوٹے چھوٹے سے بلاگس ہوں, یا ایسی کوئی ٹولز یوز کریں جو کہ اس میتھس کے سبجیکٹ کو انٹرسٹنگ بھی بنائیں اور وہ میتھس کے سبجیکٹ سے ریلیونٹ بھی ہوں. ٹھیک ہے, ریلیونٹ کے لیے اس کو آپ ڈیلی لائف کے اکارڈنگ بھی کر لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ چیزیں ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ ہوں گی تو بچے وہ اپنے مائنڈ میں چھوٹے چھوٹے کلوز بنا لیتے ہیں. اس کلوز کو ان کو وہ اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں, اور پھر ایٹ دا ڈے آف ایگزام دے کین ریوائز دیم. ان کو وہ چیز یاد آ جاتی ہے, انہوں نے وہ میمورائز کی ہوتی ہے اس کلو کو لے کے. ٹھیک ہے, تو آپ کو ان چیزوں کو ریلیونٹ بنانا چاہیے. اب ہسٹری کا سبجیکٹ لے لیں. ہسٹری کا سبجیکٹ کافی مشکل ہوتا ہے, اس میں پاسٹ کی جو ڈیٹس ہیں اور جو ڈفرینٹ پلیسز کے نیمز ہیں جو ہم لوگوں نے نہیں دیکھے سنے, ان کو یاد کرنا بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے اسٹوڈنٹس کو. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے, جسٹ آپ ایسا کریں, چھوٹی چھوٹی سی ایکٹیویٹیز ایسی آرگنائز کر سکتے ہیں. یو کین آرگنائز سم ٹرپس آف میوزیم اور ہسٹوریکل پلیسز جہاں پہ آپ بچوں کو لے جا سکتے ہیں, اور ان کو پھر آپ ہسٹری کے وہ چیپٹرز میں لازمی ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے, تو آپ وہاں سے جب ان کو ریلیٹ کریں گے ڈیلی لائف سے لے کے, ایک تو جب بچہ ایک اسکول کے ماحول سے نکل کے باہر جا کے سیکھے گا تو اس کا لرننگ پروسیس اچھا ہوگا, اور اس کو وہ چیزیں کیسے یاد رہیں گی کہ وہ یاد رکھے گا اس کلو کو کہ ہم میوزیم گئے تھے اور ہم نے وہاں پہ یہ چیز دیکھی تھی, وہاں یہ ڈیٹ تھی اور یہ نام تھا. ٹھیک ہے, تو یہ میک اٹ ریلیونٹ, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے لیکچر کو ریلیونٹ بنائیں اس چیز سے, تاکہ وہ بوریت بھی نہ ہو اور بچے اس چیز کو افیکٹولی یاد کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت اچھا ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے آپ کے ٹیچنگ میتھڈ میں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم بچوں کو ان کے ایک جو ایسا پوائنٹ ہے جس کو ہمیں ان کی لائف سے نکالنا چاہیے, دیٹ فیلئر از فیبولس ٹیچر. کبھی بھی آپ بچوں کو فیلئر سے مت ڈرائیں. جب ہم بچوں کو فیلئر سے ڈراتے ہیں نا, فیل ہونے سے ڈراتے ہیں, تو بیسیکلی ہم ان کو بزدل بنا رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک ویکنس ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں, ان کی لائف کے پیچھے اگر آپ سٹوری سنیں تو دیئر لائف سٹوری از فل آف ڈفرینٹ ٹائپ آف اسمال فیلیئرز, بگ فیلیئرز اور ہارڈ شپس. کوئی بھی انسان سکسیزفل تب تک نہیں ہوتا جب اس نے لائف میں ہارڈ شپس, فیلیئرز, ڈس اپوائنٹمنٹس, یہ سب چیزیں فیس نہ کی ہوں. آپ جب تک ان چیزوں کو فیس نہیں کریں گے, یو ول نیور لرن افیکٹولی. ٹھیک ہے, لرننگ کے لیے فیلئر بہت ضروری ہے. جب تک آپ فیل نہیں ہوں گے تو آپ کبھی بھی نہیں, آپ کو یہ اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ یو ہیو ٹو لرن, یو ہیو ٹو موو فارورڈ. تو بچوں کو کبھی بھی فیلئر سے مت ڈرائیں. بچوں کو سکھائیں کہ فیل ہو گئے, اٹس اوکے, آپ دوبارہ کریں. آپ ان کو انکریجمنٹ کریں, دیں, ان کو کہیں کہ آپ نے ڈو اٹ اگین. ٹھیک ہے, ڈو اٹ اگین, یو کین ڈو اٹ. آپ ان کو کہیں کہ آپ کر سکتے ہیں, صرف آپ نے اس کو دوبارہ کرنا ہے, اور فیلئر کو آپ نے اپنے دماغ پہ سوار نہیں کرنا, اپنی پرسنالٹی پہ اوور کم نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ہاؤ کین یو ڈیفائن لرننگ. لرننگ کس طریقے سے آپ بچوں کو چیزوں کو لرن کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے میمورائزیشن ہوتی ہے. بچوں کو چیزیں کیسے یاد کروائی جائیں. اسٹوڈنٹس کو آپ اپنا لیکچر کس طریقے سے افیکٹو بنائیں, کس طریقے سے آپ ان کو لیکچر ڈیلیور کریں کہ وہ ان کو یاد رہ جائے. ٹھیک ہے, ان کے دماغ میں رہ جائے.
میمورائزیشن ان کو کیسے کروانی ہے. سیکنڈ, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے ایکوائرنگ فیکٹس اینڈ پروسیجرز, کہ کون کون سے فیکٹس اور پروسیجرز ہیں جن کو لے کے وہ اس چیز کو میمورائز کریں گے. دین انڈرسٹینڈ ریالٹی سے کنیکشن آپ نے ضرور رکھنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ ریالٹی سے کنیکشن نہیں رکھیں گے تو بچوں کے اندر ایک ان ریئلسٹک تھاٹس پیدا ہو جاتی ہیں, تو وہ ایک فینٹیسیز کی لائف میں, ڈریمز کی لائف میں جانا شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو گیو ایگزامپلس ان آر ڈیلی لائف, ٹھیک ہے, آپ ان کو وہ والی ایگزامپلس دیں جن کا کوئی ایگزسٹنس ہو. اس کے علاوہ آپ نے ان کو میکنگ دا سینس آف ورلڈ, کہ کس طریقے سے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ وہ جو چیزیں لرن کر رہے ہیں وہ ان کی دنیا میں کیا حقیقت ہے, ٹھیک ہے. ان کو آپ نے دنیا سے, آپ کے ڈیلی لائف سے, آپ کے ریلیشن سے, آپ کی فیملی فرینڈز, آپ کی دنیا سے, سوسائٹی سے, ہر چیز سے ریلیٹ کر کے ان کو بتانا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو آپ کی کلاس میں انٹروورٹس ہوتے ہیں, یو ہیو ٹو کیئر فار انٹروورٹس. دس پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ اس پہ غور کریے گا. جتنے بھی ٹیچرز اس وقت مجھے سن رہے ہیں, جتنے بھی ایجوکیشنسٹ مجھے سن رہے ہیں, اگر آپ کی کلاس میں ایسے بچے ہیں جو کہ لونلی رہنا پسند کرتے ہیں, جو کہ کوائٹ ہوتے ہیں, خاموش مزاج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو فوکس آن دوز اسٹوڈنٹس. اب آپ نے ایک کویسچن پوچھا کلاس میں, تو کلاس میں جو بچے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں, سب سے پہلے یس بول دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ دیز آر ویری اٹینٹیو اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, یہ تو بہت اٹینٹیو ہیں, یہ بہت ایکٹیو ہے, یہ فوراً میری بات کا جواب دیتا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ ایک کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں, یا ایک بچہ سپوز آپ کے پاس ایسا ہے جو کہ بیک بینچر ہوتا ہے اور خاموشی سے بیٹھا ہوتا ہے اور آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دے پا رہا ہوتا, ٹھیک ہے. تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ ایسا کیوں ہے؟ ہم یوزلی کہہ دیتے ہیں کہ ہی از ویری ڈل, ہی از ناٹ انٹرسٹنگ ان ایجوکیشن, ہی از ناٹ انٹرسٹنگ ان لرننگ سم تھنگ, ہم کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وائی ہی اور شی از سٹنگ بیہائنڈ, ٹھیک ہے. ان کو پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں؟ ایسے بچوں کو سب سے پہلے تو آپ فرنٹ پہ بٹھائیں, ٹھیک ہے. پھر آپ ان کے اندر کی جو پرابلمس ہیں, جو انٹروورٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے انٹرنل تھاٹس, فیلنگز اور آبزرویشنس کے اکارڈنگ چلتے ہیں, اور آپ ان پہ تھوڑا سا فوکس کر کے دیکھیں گے تو وہ بچے بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت ہی کریٹیو ہوتے ہیں. اگر جو انٹروورٹس جو ہوتے ہیں لوگ, اس میں اسٹوڈنٹس جو بھی ہیں, وہ اگر آپ ان پہ فوکس کریں گے تو آپ کو یہ باتیں پتہ چلیں گی, ٹھیک ہے. سو ڈونٹ لیٹ دیم گو, کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ نہیں جی چھوڑ دیں, یہ تو پڑھنے میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے, یہ تو خاموش رہتا ہے, یہ تو بات کا جواب ہی نہیں دیتا, کلاس میں اٹینشن نہیں ظاہر کرتا. تو یہ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ کو اس کو سمجھنا ہے کہ ہی از انٹروورٹ, کیونکہ ہر بچہ, ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ پرسنالٹی کے ساتھ آپ کے پاس ہے, ڈفرینٹ مائنڈ کے ساتھ آپ کے پاس ہے. تو اٹس یور ڈیوٹی ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دے ول لرن, ٹھیک ہے. اور اس ڈفرینس کو لے کے جب آپ اس کو پڑھائیں گے, دیٹ از یور پرفیکٹ ٹیچنگ میتھڈ. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر تو آپ بہت ہی اچھے قابل ترین ایجوکیشنسٹ ہیں, کہ آپ اس پہ فوکس کر رہے ہیں جس پہ کوئی فوکس نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو انٹروورٹس کو آپ کو لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یو ہیو ٹو کریٹ سم پلیس. کریٹ پلیس کا کیا مطلب ہے کہ کریٹیوٹی از دا برتھ پلیس فار ٹرو لرننگ. کس طریقے سے کریٹیوٹی ٹرو برتھ لرننگ ہے, کہ آپ کو اپنے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے, جو ایجوکیشنل پلیسز ہیں, جو اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان میں آپ کو کریٹیو پلیسز لازمی بنانی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کو ایسی پلیسز اسپیس رکھنی چاہیے جہاں پہ بچے اپنا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انیشیٹ کر سکیں اپنے آئیڈیاز کو, اپنے تھاٹس کو, اپنے نیو کنسیپٹس کو, ٹھیک ہے. ان کے پاس, ان کے دماغ میں جو کچھ آ رہا ہو, وہ ایک ایسی جگہ ان کے پاس ہونی چاہیے جہاں وہ جا کر ان آئیڈیاز کو, ان تھاٹس کو, ان کنسیپٹس کو پٹ اپ کر سکیں, ٹھیک ہے جی. سو یو شوڈ ہیو سم پلیس فار دیم. کلاس روم کے علاوہ ان کے لیے کوئی ایسی اسپیس لازمی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے جی.
نمبر 8 پوائنٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، وہ ہے لیٹ دیم ٹیچ. لیٹ دیم ٹیچ مین آپ کبھی بچوں کو اپرچونیٹیز دیں کہ وہ ڈیسک پہ آ سکیں آپ کی جگہ اور کلاس کو ٹیچ کر سکیں. اس کے لیے آپ ان کو ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹاسک دے سکتے ہیں، جیسے آپ سبجیکٹ سے ریلیونٹ یا آپ کسی اسپیسیفک جو دن ہوتے ہیں، جو اوکیزنس ہوتے ہیں، ان سے ریلیونٹ آپ ان کو کوئی اسپیچ دے سکتے ہیں کہ وہ آئیں اور آپ کلاس کے سامنے پرفارم کریں. یا آپ ان کو جو کہہ سکتے ہیں ہم ان کو کہ ان کو ٹاسک دے سکتے ہیں کہ آپ نے پریزنٹیشن پریپیئر کرنی ہے، اور وہ پریزنٹیشن آپ نے کلاس کو، ٹھیک ہے، کچھ پروجیکٹس ان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس فارم میں جب آپ چیزیں ان کو دیں گے اور ان کو ایک اپرچونٹی دیں گے دیٹ ٹوڈے یور ٹاسک یو ول یو آر ٹیچر اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ، ٹوڈے آئی ول لرن فرام یو. جب آپ بچے کو اپنی جگہ کھڑا کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ وہ پڑھائے، تو ایک تو سب سے پہلے وہ گھر سے پریپیئر ہو کے آئے گا مینٹلی، اپنے آپ کو اس کے اندر اس کو لگے گا کہ ہاں شاید میرے اندر کوئی ایسی ایبلٹی ہے کہ ٹیچر نے آج مجھے کہا ہے کہ میں نے کلاس کو پڑھانا ہے. نمبر 3 اس کے اندر سیلف کانفیڈنس بڑھے گا. ٹھیک ہے، وہ کانفیڈنٹ ہوگا اپنی پرسنالٹی کے لیے، اپنی لرننگ کے لیے، اپنی جو بھی چیز وہ پڑھ رہا ہے ایجوکیشن ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، سو ایک آپ کو ویک میں کچھ ایسا ٹائم یا ویک 2 ویکس بعد آپ کلاس رومز میں یہ ضرور کیا کریں کہ آپ بچوں کو پڑھانے کا موقع دیا کریں، کہ وہ پڑھائیں، وہ آپ کی جگہ آ کے کھڑے ہوں اور پریزنٹ کریں. اس کے لیے آپ ان کو ٹاسک دیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 9 جو کہ سب سے اینڈ پوائنٹ ہے وہ ہے فیڈ بیک. فیڈ بیک آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کے لیے بہت ضروری ہے. فیڈ بیک میں اگر آپ اس میں کرٹیسزم نہ ہو تو پھر فیڈ بیک کا فائدہ نہیں ہے. بٹ یور کرٹیسزم شوڈ بی ان پازیٹیو وے. آپ نے یہ اس میں 2 چیزیں میٹر کرتی ہیں، وٹ اینڈ وائی، کہ یہ پرابلم آپ کا کیا ہے اور کیوں ہے. اس کے اکارڈنگلی آپ نے بچے کو فیڈ بیک دینا ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے اس کے اچھے یا برے دونوں صورت میں فیڈ بیک دینا ہے. ٹھیک ہے، تو فیڈ بیک میں ان کو انکریجمنٹ بھی دی جا سکتی ہے اور ان کو اپریشیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو کرٹیسزم ہو بٹ کرٹیسزم شوڈ بی ان پراپر وے. اس طرح سے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ وہ ڈسکریج بھی نہ ہو کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، اور ان کو یہ بھی لگے کہ انہوں نے کچھ اچیو بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو دیز آر سم پوائنٹس جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. آئی ہوپ کہ یہ جو لوگ مجھے سن رہے ہوں گے، جو ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہے، پڑھانے سے ریلیٹڈ ہے، ٹیچرز ہیں اس میں اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ان کے لیے بینیفیشیل ہوگا. آئی ہوپ سو آپ کو میرا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. ان ایجوکیشنل سائیکالوجی ہاؤ کین یو امپروو یور ٹیچنگ اسٹریٹجیز. ٹھیک ہے جی. میرے خیال سے ہر اسکول میں ہمارے ہاں آج کل بچوں کے اندر سائیکلوجیکل ایشوز بہت زیادہ ہیں، تو ہمارے ہاں تو اس چیز کا ایک کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اسکول کاؤنسلرز ہونے چاہیے. دیر شوڈ بی اسکول سائیکالوجسٹ، دیر شوڈ بی اسکول کاؤنسلرز، تاکہ آپ کے بچوں کے اندر جو کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے سائیکلوجیکل ایشوز آتے ہیں ڈیورنگ اسکول روٹین، ڈیورنگ کالج یونیورسٹیز میں، ہر طرح کے ہر اسٹیج میں ایک ڈفرینٹ پرابلمس ہیں، تو ان کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو سب چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. تھینک یو سو مچ فار بینگ واچنگ می. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.